السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن میمون ابن جریر أو ابن أبي جرير رضي الله تعالى عنه أن ابن عمر أتاه ابن له فقال تخرق إزاري فقال اقطعه وانكسه وإياك أن تكون من الذين يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم۔ حضرت میمون ابن جریر یا ابن ابی جریر ان سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے صاحبزادے آئے اور کہا کہ ابو جی میرا تہبند پھٹ گیا ہے، یعنی دوسرا دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹے اس کو کاٹ دو اور الٹ دو اور ان لوگوں کی طرح ہونے سے بچو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سارا رزق پیٹوں اور پیٹھوں میں استعمال کیا، راہ خدا میں برائے نام ہی خرچ کیا۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادے یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں آئے، ان کی لنگی پھٹ گئی تھی، تہبند جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ ابو جان کے پاس آئے کہ مجھے دوسرا تہبند چاہیے۔ حضرت نے وہ تہبند کی طرف دیکھ لیا، دیکھا کہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، نیچے سے اس کا دامن تھوڑا کٹ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے اس کو نیچے سے کاٹ دو اور اس کو اوپر والا حصہ نیچے کر دو، نیچے والا حصہ اوپر کر دو، اسے کہ لنگی جو ہے ہر طرح سے پہنی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ارشاد آپ نے فرمایا دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، بچو جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن وہ سارا مال دو چیزوں پر خرچ کیا انہوں نے۔ ایک تو اپنے پیٹوں میں پہنچایا، مطلب تو یہ ہے کہ بہت سارا مال انہوں نے صرف کھانے پینے کی چیزوں میں خرچ کیا، ماکولات اور مشروبات اور مرغن غذائیں اور ہر وقت دعوتیں، یہ ساری چیزیں، اور جو چیز نئی چیز آ رہی ہے، اور پھل اور فروٹ اور وہ اور یہ کیا کیا، تو دولت کا بڑا حصہ اس میں خرچ ہو گیا، وازوان اور کیا کیا ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس میں اسراف بھی، یہ سارا چیز۔ دوسری چیز انہوں نے جو مال، اپنا مال جو تھا وہ انہوں نے یہ پیٹ ہے، یہ پیٹھ ہے، پیٹھ کا مطلب یہ یعنی کپڑوں میں، کس میں، یعنی طرح طرح کے کپڑے لائے، نئے کے ڈیزائن اور نئے کے فیشن، اور شال دو شالے، اور ایک کی جگہ 10 20 جمع کر لے، نئے کپڑے آتے رہے اور انہی کپڑوں میں خرچ کر لیا۔ ایسے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 سال کے بعد فیشن بدل جاتا ہے تو بس وہ پرانے کپڑے کو پھر پہنتے، آپ فیشن بدل گیا، تو کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں گھروں میں، الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دولت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی میں خرچ ہوا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے اکثر بیشتر زیادہ انہی میں خرچ ہو جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اللہ بچائے کہ لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں، فضولیات میں بھی، ڈیکوریشن والوں نے اتنا لے لیا، اور جو وہ گوشت پکانے والے آتے ہیں جن کو ہم واضح کہتے ہیں تو 60 آتے ہیں، 60 واضح ایک شادی میں، بہت خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑا حصہ وہ تو پیٹوں میں چلا گیا، خود بھی کھایا اور دوسرے کو بھی کھلایا، غربا وغیرہ کو نہیں، بس ایسے دعوتوں میں، بس ذرا سی بات پر بھی دعوت ہے، بڑا حاجی جا رہے ہیں تو دعوت ہے، حاجی آ رہے ہیں تو دعوت ہے، تو دعوتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے کپڑے جمع کر لیے، چنانچہ ایک دلہن ان کو جب دے دیے گئے تو 50 جوڑے کپڑے دیے ان کو، کتنے، اور جوتے بھی 50 تھے، کتنے، 50 جوڑے جوتے اور چپل وغیرہ، 50 جوڑے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب تو ہے کہ بہت سارا مال اسی میں خرچ ہو گیا، تو لوگوں کے گھروں میں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔
پہلے زمانے میں تو کوئی نہ کوئی مانگنے والا آتا تھا، کپڑا تو دیتے تھے، اب تو کپڑا کوئی لیتا ہی نہیں۔ بہت مطلب میں نے دیکھا راستوں کے اوپر لوگوں نے کپڑوں کو پھینک دیا ہے، کسی فقیر کو دیکھو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کپڑوں کی کمی تھی تو آدمی جو ہے وہ پرانا کپڑا جو ہوتا تھا وہ صدقہ کرتا تھا، نیا لگا لیا، لیکن اب اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن لوگ لا رہے ہیں نئے کپڑے لا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بہت سارا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا اس میں یہ بھی آیا کہ کپڑا اس کو دیکھو کہ اگر یہ مرمت کے قابل ہے اس کو مرمت کر لو اور نبھا لو، تاکہ یہی پیسے بچ جائیں، اور جو پیسے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں اس کے بغیر وہ نیک کاموں میں خرچ ہو جائیں گے۔ پیسے جمع کر لے، عمرے کے لیے جمع کر لے، حج کے لیے جمع کر لے، قربانی کے لیے جمع کر لے، تو ایسے لوگ تو قربانی تم کرتے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، کپڑے اتنے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر لے، مساجد میں، مدارس میں، غربا میں، یتیموں میں، مساکین میں، تاکہ یہ مال کل ہمارے کام آ جائے۔ تو یہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کتنے بھی کپڑے جمع کر لے، آخر میں دنیا سے لے گا کیا؟ دنیا سے تو بس کفن لے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو باقی جتنے کپڑے ہیں وہ سب یہی رہیں گے۔ کسی شاعر نے کہا بہت بار دیکھا جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہن اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یعنی بہت دیکھا کہ جو بہت ٹھاٹ باٹ کے لباس پہنتے تھے، اور کس طرح سے جب ہم نے ان کی قبر کو دیکھا، پرانی قبر کو، تو نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا، بدن بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ کفن بھی ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بہرحال اس میں یہی نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں پیسے خرچ زیادہ نہ کریں، ہاں بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے، کپڑا بھی ہونا چاہیے اور کھانا بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو مقصد زندگی نہ بنائے۔ اور حدیث میں بھی مومن قناعت کرتا ہے کھانے میں بھی، ایک روایت میں تو یہی ہے کہ مومن کم کھاتا ہے، مومن کم کھاتا ہے۔ بخاری اور ترمذی میں روایت ہے کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے، کافر 7 آنت کھاتا ہے، کیونکہ یہ کھانا ایک ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ وعن جبیر بن نفیر مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ حضرت جبیر بن نفیر یہ ایک تابعی ہیں، یہ مرسل روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں ملا ہے اللہ کی جانب سے کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں شامل ہو جاؤں، ہاں میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کر لوں اور اپنے رب کی عبادت کروں، یہاں تک کہ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے بلاوا۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ واللہ عالم، یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ جلال ہے، تو کس جلال کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا؟ فرمایا لوگوں میرے پاس اللہ کی طرف سے یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں مال جمع کروں، کیا کروں؟ خوب جمع کروں اور میرا شمار تاجروں میں ہو، کن میں؟ جی، تو تاجروں کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ میری تجارت سب سے زیادہ ہو اور دوسری منڈیوں میں میرا مال جائے اور میں درآمد برآمد کر لوں، امپورٹ ایکسپورٹ کر لوں مال کو۔ فرمایا کہ یہ میرے پاس وحی نہیں نازل نہیں ہوئی کہ میں مال کیا کر لوں، جمع کرتا رہوں۔ ہاں یہ وحی تو آئی ہے میرے پاس، کیا؟ سبح عن سبح حمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یہ پیغام میرے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی حمد ثنا کریں اور خوب سجدے کر لو، کیا؟ جی، وکن من الساجدین، اور واعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد ہے رخصت دنیا سے، یعنی موت، تو اس وقت رہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا، مطلب تو یہ ہے کہ میرا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ مقصد یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، بندگی کروں۔ ہاں یہ مال وغیرہ جو ہے یہ ایک ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں تو
ہونا ہی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ میں اپنی زندگی اسی میں لگاؤں کہ بڑا بزنس مین بن جاؤں اور بڑی بڑی فیکٹریاں کھولوں گا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں لیڈنگ بزنس مین بن جاؤں، اور پھر یہ کہ میں پریزیڈنٹ بھی بن جاؤں، تو اس کے لیے تو پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کی خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے کہ بھائی 2-3 دن کے بعد ووٹنگ ہے، کیا خیال رکھنا، خیال یعنی مطلب پریزیڈنٹ بنانا ہے نا بازار کا، مارکیٹ کا، یعنی مطلب کہ مجھے ووٹ ڈالنا تاکہ میں پریزیڈنٹ بن جاؤں۔ کرنا کیا ہے، بس میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، مشہور ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تاجر بننے کا حکم نہیں ملا ہے۔ اس کا مطلب تو ہے کہ بقدر ضرورت تو ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس، لیکن مقصودی زندگی یہ نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ تربیت فرماتے تھے اپنے صحابہ کرام کی۔ عن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطب یوما فقال فی خطبته الا ان الدنیا عرض حاضر یاکل منه البر والفاجر الا وان الآخرة اجل صادق يقضي فيها ملك قادر الا وان الخير كله بحذافيره في الجنة الا وان الشر كله بحذافيره في النار الا فاعلموا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معرضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال شداد فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ دنیا ایک عارضی سامان ہے، اس میں سے ہر شخص نیک ہو یا برا ہو سب کھاتے ہیں، اور سنو آخرت کا عالم سچا عالم ہے، مدت اس کی مقرر ہے، اس میں قدرت والا بادشاہ خود فیصلہ کرے گا۔ سنو اور یاد رکھو، خیر و بلائی تمام کی تمام جنت میں ہے اور شر تمام کا تمام دوزخ میں ہے۔ خبردار رہو، سنو، تم لوگ اللہ کی جانب سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو تم کو تمہارے اعمال کے سامنے پیش کیا جائے گا، لہذا جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ اور حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، فرمایا کہ لوگوں تم آخرت کے فرزندوں میں سے بنو، دنیا کے فرزندوں میں سے نہ بنو، کیونکہ ہر ماں کے تابع اس کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ روایت اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ کیا جوامع الکلم کا مطلب یہ کہ الفاظ کے مختصر ہیں لیکن معنی اس کا بہت وسیع ہے۔ یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا انداز بیان بہت عجیب ہے، پرتاثیر ہے، اور لوگوں کو بار بار خبردار کیا جا رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، سنو، خبردار رہو، دھیان رکھو، یقین رکھو۔ تو اس طرح کے الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں اس حدیث میں۔ کیا ہے آخر میں فرمایا، بے شک دنیا ایک عارضی چند دن کا فانی سامان ہے۔ سوال فانی سامان کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی دنیا میں چند سال رہا چلا گیا تو ظاہر سی بات اس کے پاس ہے ہی کیا، اب کچھ بھی نہیں، یا تو دنیا میں ہی سامان ختم ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کر ایک جگہ آگ لگ گئی اور جو کچھ اس میں سامان وامان تھا سب جل کے راکھ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ بہرحال حادثہ نہ بھی پیش آئے، اللہ تعالیٰ حادثوں سے بچائے، لیکن پھر بھی دنیا جو ہے یہ خود عارضی ہے، اور دنیا سے چلے گئے لوگ 60 سال 70 سال یہاں گزارے، اور 2000 3000 4000 سال ہو گئے کس میں؟ قبر میں۔ کوئی 1000 برس سے قبر میں پڑا ہوا ہے، کسی کے 500 سال ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کا جو یہ ساز و سامان تھا یہ کیا تھا؟ یہ عارضی تھا۔ تو یہ فرمایا آپ نے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دنیا کے دسترخوان سے ہر شخص کھاتا ہے، یہ دنیا کے دسترخوان سے نیک ہو یا بد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ الٹا ہو جاتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دیتا ہے، بہت مال و دولت لے دیتا ہے،
عیش و آرام کا سامان ان کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ نافرمان اور فاسق و فاجر دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ ہمیشہ اسی آرام میں رہیں گے، اسی راحت میں رہیں گے۔ فرمایا نہیں، ان قریب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ پھر فرمایا تھا قیامت کا وقت مقرر ہے، کیا ہے؟ وہ طے شدہ ہے، اور وہ اپنے وقت پر آ جائے گا وہ وقت، یعنی قیامت آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت جب قیامت آئے گی دنیا کی زندگی کا سارا حساب مکمل طور یہ قدرت والا خود فیصلہ کرے گا، قدرت والا۔ تو فرما برداروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے دوزخ ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ بھی منتظر ہے اور جنت بھی منتظر انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا کہ عیش، آرام، راحت، عزت، سکون یہ سب جنت میں موجود ہے، یہ سب جنت میں موجود ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کر لو، ہمت کر لو اور کوتاہی مت کرو۔ اور فرمایا غضب اور قہر اور مصیبتیں اور دکھ اور درد اور تکلیفیں اور پریشانیاں یہ سب مکمل طور پر جہنم میں موجود ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جنت میں راحت کیسے راحت ہوگا، کیسا سکون، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، کہ قرآن پاک نے خود فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے ہم نے اس کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ الْبَشَرِ۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا۔ ایسی نور سے بنائی ہوئی جنت ہے، اللہ سونے اور چاندی کے محلات ہیں، ایک ایک مکان کے 12,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے؟ ایک مکان کے 12,000 دروازے، مکان ہوگا کیسا؟ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے تخت پر ہوں گے، اور وہاں ان کے غلمان آئیں گے جو خدام ہوں گے۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیم ملکا کبیرا، عجیب عجیب وہاں جنت میں عیش و آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا کے مدینے کی طرف ڈالتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ آرام کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی آرام کی مشقت ہے۔ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ نے مشقتیں اٹھائی دین کی خاطر، تو آپ فرماتے فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ میرے ان صحابہ کی، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ بہرحال یہ فرمایا کہ دوزخ میں ہر طرح کی تکلیف ہے، استغفر اللہ، نئے نئے عذاب ہوں گے، کیا نئے نئے عذاب، آگ کے عذاب، بھیڑیاں، اللہ گرم پانی اوپر سے ڈال دیا جائے گا، سارا جسم کا گوشت گر جائے گا، فقط اعماءہم، آنتیں گر جائیں گی، اس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکے گا۔ ایک عذاب ختم ہوگا دوسرا عذاب شروع ہوگا، دوسرا عذاب ختم ہوگا تیسرا عذاب، اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ فلن نزیدکم الا عذابا، اعلان ہوگا کہ بھائی عذاب تو بڑھتا ہی رہے گا، عذاب تو کسی آن ان کو وہ سکون نہیں، اور موت بھی نہیں آئے گی، موت بھی تلاش کریں گے کہ موت موت موت، فرمایا کہ موت کتنا بھی تم پکارو اور موت آنے والی نہیں ہے۔ تو وہاں جا کر آدمی بہت پچھتائے گا، افسوس میں نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کیوں کی، معمولی آرام و راحت کی خاطر میں نمازوں کو قضا کر دیتا تھا، اور معمولی کی بھوک لگے گی اس لیے روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، اور اس طرح سے آخرت کی فکر نہیں کی۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے فرمایا فَعْلَمُوا أَنْتُم مِّنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں یقین جانو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب تو یہ ہے کہ محتاط رہ کر عمل کرو، اپنے عمل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے کسی کے دل میں غرور نہیں آنا چاہیے، خود پسندی نہیں آنی چاہیے، تو اخلاص کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ معلوم نہیں یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو اعمال کرو گے یقین جانو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر، اسی سے امیدیں رکھو، لہذا کبر غرور میں مبتلا مت ہو جانا۔ قرآن پاک میں ہے لا اقسم بیوم القیامہ
ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مومن کا نفس ہے۔ کس کا؟ مومن کا نفس ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ تو ملامت کیوں کرتا ہے؟ ملامت اس طرح کر لیتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ عمل بھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ نماز اچھی نہیں ہے، میری نماز اچھی، یعنی خود ہی اپنے اعمال کے بارے میں اپنے کو کوستا رہتا ہے کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں تجھ کو، تمہارا فلاں کام ٹھیک نہیں، تمہارا فلاں کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو نیک اعمال کرنے کے باوجود ملامت کرتا ہے کہ یہ اعمال تو قابل قبول بھی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ اگر کسی وقت گناہ ہو جائے اس سے تو ملامت کرتا ہے، اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو کہ افسوس تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم اللہ کا کھاتے پیتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرتے ہو، تو پھر تب تک چین نہیں ملتا جب تک توبہ نہ کرے۔ تو یہ فرمایا کہ فَعَلَمُوا أَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ حَذَرٍ۔ تیسرا فرمایا کہ اس کا یقین جانو تم کو تمہارے اعمال کے سامنے پیش کیا جائے گا، اعمال کے سامنے سارے اعمال تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف میں ہے کہ لوگ ان تمام اعمالوں کو اپنے سامنے پائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، تو دیکھنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر شخص کے گلے میں ہم نے ایک چیز لٹکا کے رکھی ہے، اس کو قرآن پاک نے طائر فرمایا، تو ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کو اور اس کے سامنے اس کو کھولیں گے، اس سے کہیں گے پڑھ اپنی کتاب، یعنی اپنی کتاب زندگی۔ تو سمجھانے کے لیے یہ ایک ویڈیو اللہ نے ڈالا ہے کس کے؟ انسان کے گلے میں، تو وہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے ساری زندگی، تمام اعمال، اور کل قیامت کے دن اس کے سامنے اس کو چالو کیا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لو، کتاب زندگی، اور اپنا حساب خود لے لو، فیصلہ کر لو، یہ آپ نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بھی زمین بھی گواہی دے گی، کرامن کاتبین گواہی دیں گے، نام اعمال میں سب لکھا ہوگا۔ آخر میں حضرت شداد جو ہے اس روایت میں ایک جز اور ہے کہ تم آخرت کے فرزند بنو، کیا دنیا کے فرزند مت بنو۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کے بیٹے بن جاؤ، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایک قسم وہ ہے جو ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان اس کو ضرورت زندگی سمجھتے ہیں، نہ کہ مقصد زندگی، اور اعمال صالح کی پابندی کر لیتے ہیں۔ دنیا کا کام کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر زبان پر ہوتا ہے، توجہ لگی رہتی ہے کہ کب جو ہے وہ نماز آ جائے، اور نماز گھڑی بار بار دیکھتے ہیں کہ نماز چھوٹ نہ جائے اور رکعت چھوٹ نہ جائے، پہلے صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو دنیا کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن کے اوپر سوار ہے آخرت، تو ہر وقت اعمال میں لگے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں گویا کہ یہ آخرت کے بیٹے ہیں، کیا ہیں؟ یہ اپنے آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے فرزند بن جاؤ۔ دوسرا قسم وہ ہے لوگوں کا جو ہر وقت دنیا ہی کی اسی میں فکر میں لگے رہتے ہیں، گویا کہ ان کا جینا مرنا صرف کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے۔ ہر وقت دولت اور من چاہے زندگی، عیاشی، تو اس کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے محنتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ نکلا یہ گویا کہ دنیا کے بیٹے ہیں، کس کے؟ لیکن آخر میں جو فرمایا کہ بیٹے ماں کے پیچھے ہوتے ہیں، بیٹے ماں کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ نے عجیب و غریب مثال دے دی۔ مطلب تو یہ ہے کہ ہر ماں کے تابع اس کی اولاد ہوتی ہے، تو چونکہ جو دنیا کے بیٹے بن گئے تھے تو جو دنیا کا انجام وہ ان کا بھی انجام ہے۔ دنیا کو فرمایا یہ ملعون ہے، کیا ہے؟ الدنیا ملعونۃ، اس پر لعنت اللہ نے کی ہے۔ تو جو دنیا کے فرزند ہیں وہ بھی اسی لعنت کے پیچھے چلیں گے۔ تو دنیا بھی فانی ہے، وہ بھی فانی ہے، اور دنیا مبغوض ہے، ان پر بھی اللہ کا غصہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان الدنیا اقبح من جیفۃ منتنہ، انفاس العارفین میں یہ روایت نقل کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ تمام سڑی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ بدبودار چیز دنیا ہے. کیا ہے؟ بدبودار چیزیں ہوتی ہیں نا. کوئی جانور مر جاتا ہے تو ادھر سے آدمی جاتا ہے تو جا نہیں سکتا، اتنی بدبو آتی ہے. کہیں کتا مر گیا ہے، کہیں اور کوئی جانور مر گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک سب سے زیادہ جو سڑی ہوئی چیز ہے اور بدبودار ہے وہ دنیا ہے. کیا ہے؟ دنیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ابنائے دنیا ہیں وہ بھی بدبودار ہیں، کہ وہ تو چونکہ اسی کے ساتھ رہے ہیں نا. بھائی جو بدبو میں بیٹھے گا تو اس کے اوپر بھی بدبو کے اثرات آ جائیں گے. تو دنیا مبغوض بھی ہے، ملعون بھی ہے، بدبودار بھی ہے. تو جو دنیا کا بیٹا ہوگا ہمیشہ دنیا آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اعمال صالحہ بالکل نہیں ہے، اس سے خالی ہے، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا. تو آپ نے فرمایا اپنی امت کو کہ ابنائے آخرت بن جاؤ اور ابنائے دنیا مت بن جاؤ. اور دنیا آدمی کمائے گا ضرورت سمجھ کر اور اس کو معبود نہیں بنائے گا. آگے ایک روایت آئے گی، اس میں آپ نے فرمایا کہ لعن عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ. جو آدمی مال و دولت کا بندہ ہوگا اور کپڑوں کا بندہ ہوگا اس پر لعنت ہے. عبد الدینار یہ حدیث میں ہے. بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کو تلاش کرنا چاہے، بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے مل جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی خوشنودی مل جائے، حاصل ہو جائے، اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے اس کا دیدار مل جائے، تو اس فکر میں لگا رہتا ہے. تو ایسے ہی جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اگر کوئی آدمی دنیا کے مال و دولت سے ایسی محبت کر لے کہ اتنی محبت بھری ہوئی ہے کہ وہ نہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے، نہ صدقہ دینے کے لیے تیار ہے، ایک کھجور کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، اتنا بخیل ہے اور اتنی محبت دنیا کی ہے. ذرا 5 پیسے کا نقصان ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. تو فرمایا کہ گویا کہ اس نے دنیا کے مال و دولت کو معبود بنایا. اسے فرمایا کہ لعن عبد الدینار. تو ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے. وہ عبد الدرہم مال و دولت، وہ عبد الخمیسہ، خمیسہ چادر کو کہتے ہیں. کیا؟ یعنی جو کپڑوں کا غلام ہو، ہر وقت کپڑے ہوں، اچھے ہوں، بہترین ہوں، وہ یہ ہوں، تو اس کے لیے یہ وعید آئی ہے. عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات؟ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیتک. رواہ ترمذی. الحمدللہ یہ روایت بہت عجیب ہے. حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں جلیل القدر. وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا سبیل ہے؟ نجات کی آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی نہیں ملی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جنت کی بشارت ملنے کے باوجود ان حضرات کو آخرت کا اتنا خوف لگا رہتا تھا کہ سینکڑوں واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. کوئی صحابی اپنے بارے میں کہتا تھا کاش میں درخت ہوتا، کاش میں جس کو کاٹ کر کام میں لگایا جاتا. کسی نے کہا کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، یعنی گھاس جس کو کوئی جانور کھاتا. کسی نے کہا کاش میری ماں مجھ کو جنم ہی نہیں دیتی، یعنی میں آیا کیوں. یہ سب آخرت اور دوزخ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تھا. ظاہر سی بات ہے ان کو یقین حاصل تھا نا. یقین کتابوں میں لکھا ہے تو وہ علم الیقین، لیکن وہ عین الیقین کے درجے میں تھا. کس کے؟ جی عین الیقین کے درجے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کے اوپر ایسے اثرات تھے وہ لگتا ہے کہ انہوں نے آخرت دیکھی ہے، حالانکہ دیکھی نہیں تھی، لیکن اتنا یقین ہے. لیکن جیسے ہم کو دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل اس دیوار کے پیچھے جنت اور جہنم ہے، جنت اور ایسا یقین ان کو تھا، ایسا یقین. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی اگر آپ جنت اور جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں. کیا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے دیکھنے سے پہلے ہی اس کا یقین ہے، مجھے دیکھنے سے پہلے ہی جتنا تم لوگوں کو مرنے کے بعد یقین ہوگا. حضرت نے فرمایا مرنے کے بعد جیسا یقین تم کو ہوگا جنت و جہنم کا، مجھے اس سے پہلے ہی دنیا میں ہی ایسا یقین ہے.
گویا ہمارا علم الیقین عین الیقین کے درجے میں ہے. کس کے؟ عین الیقین کے درجے میں ہے. تو اتنا یقین تھا، اس وجہ سے یہ حضرات بہت گھبراتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو روتے تھے، تو آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی تھی. کسی نے کہا حضرت آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، اس میں جنت اور جہنم کا بیان ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوتی. قبرستان آ جاتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے رونے سے. حضرت نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہے، قبر. پہلی منزل تو یہ ہے نا، جو یہاں پھنس گیا وہ تباہ برباد ہو گیا، جو یہاں سے بچ گیا تو آگے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی. تو پہلی منزل ہے. ایسے ہی جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کے اوپر تو ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا. ہر صحابی اسی فکر میں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو انہوں نے سلام کی. حضرت نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر فاروق کو بہت ملال ہوا کہ ابھی تو چند دن ہی ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بدل گئے. یہ بہت دکھ ہوا. تو آ کے شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق سے، کیونکہ خلیفہ وہی تھے. کہا حضرت صحابہ کرام تو لگتا ہے کہ بدل گئے. فرمایا کیوں؟ کہا میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کی، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. فرمایا اچھا؟ کہا جی حضرت. تو دونوں تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. آپ دونوں نے آ کر سلام کیا تو حضرت کھڑے ہو گئے اور مصافحہ کیا اور اکرام احترام سب. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عثمان، حضرت عمر تمہاری شکایت کر رہے ہیں. کیا شکایت؟ کہ انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. کہا حضرت میں نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. وہ کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا نہیں. تو وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. اب کیا فیصلہ ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا صدق عثمان. کیا؟ عثمان سچ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق نعوذ باللہ جھوٹ فرما رہے ہیں، نہیں. فرمایا کہ عثمان سچ کہہ رہا ہے، شاید اس کے اوپر کوئی فکر سوار تھی جس کی وجہ سے اس کو دھیان ہی نہیں نکلا اس کی طرف کہ میرے سامنے سے کون گزرا. تو یہ کسی دھیان میں لگے ہوئے تھے. جب آدمی کسی دھیان میں لگا رہتا ہے نا تو اذان ہونے کے باوجود کہتا ہے اذان ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اذان تو ہو رہی تھی لیکن توجہ اور کسی جگہ تھی. ایک آدمی بیٹھا ہوا سامنے سے کوئی نکلا، دھیان ہی نہیں ہے. کیوں؟ ذہن اور کسی چیز میں مشغول تھا. ایسا ہوتا ہے نا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ عثمان کا ذہن اور کہیں تھا. انہوں نے کہا حضرت بالکل صحیح. فرمایا اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دیجئے لیکن مجھے دھیان نہیں رہا، ورنہ کیوں نہیں میں سلام کا جواب دیتا. اور وجہ کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عثمان آپ کسی فکر میں تھے؟ کہا حضرت تھے. کہا کس فکر میں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ نجات کس میں ملے گی. کیا؟ یہ وہ حضرات تھے جن حضرت عثمان غنی جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی ہے، جو فلاں کنواں خریدے اور وقف کرے مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا نا. تو اس طرح سے اتنی بشارتیں سب بھول گئے، دھیان میں ہی نہیں رہا، اتنا آخرت کا خوف تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ الحمدللہ میں پوچھ چکا ہوں ان سے. کیا؟ تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ پر میں ہمارے والدین قربان ہو جائیں، آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ نے ان کو پوچھا ہوگا. تو حضرت کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب؟ میں نے حضور سے پوچھا کہ نجات کی کیا شکل ہے؟ آپ نے فرمایا نجات کی شکل کلمہ طیبہ ہے. کیا؟ وہی کلمہ طیبہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا. تو بہرحال تو حضرت عقبہ بن عامر بھی حضرت سے عرض کر رہے ہیں کہ نجات کی کیا شکل ہے. تو اتنی قربانیوں کے باوجود، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، یہ سب کے باوجود بہرحال آپ نے 3 چیزیں فرمائی. کتنی؟ 3 چیزیں. تو یہ 3 چیزیں اس کی ضرورت ہمیں ہیں. ایک فرمایا آپ نے املک علیک لسانک. کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی زبان کے تم مالک بن جاؤ، اپنی زبان کو تم اپنا غلام بنا لو، مملوک بنا لو. کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا.
اس کو معلوم ہے ڈانٹ پڑے گی، تو انہیں بغیر اجازت کے ایسا کام کیوں کیا؟ تو اس طرح سے اپنی زبان کے مالک بن جاؤ، اس کو قابو میں رکھو، اس کو جی اس کو ایسی بس کھلا مت چھوڑو کہ جو آیا اور شروع کر دیا بے سوچے سمجھے۔ فرمایا اس لیے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ، اور تمہاری زبان صاف و شفاف رہے، غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ سے، فضول گوئی سے، اس کو محفوظ رکھو اور اس میں لگام لگاؤ، ایسے اس کو چھوڑو مت ایسے۔ تو مشہور مقولہ ہے پہلے تولو پھر بولو، مطلب تو ہے کہ آپ کا کلام باوزن ہونا چاہیے، بامعنی ہونا چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے، اور تمہاری زبان ذکر اللہ میں رہے۔ تو یہ فرمایا عملک علیک لسانک۔ تو اس زبان کے فتنے دنیا میں اتنے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھو، گھروں میں جھگڑے ہیں، ساس بہو میں جھگڑے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو وہ جہنم میں جل رہے تھے، اور ان کا قصور کیا تھا؟ زبان۔ کیا؟ زبان بے قابو ہے، اور بول رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر، تو آگ لگا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے بارے میں کچھ اندیشہ ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا حضرت کون سی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں فرمایا کہ تمہاری زبان نہیں، بلکہ اپنے زبان مبارک کو تھوڑا باہر نکالا ایسے، اور اس سے ایسے پکڑ لیا انگشت مبارک سے ایسے، فرمایا یہ یعنی اس کا ڈر ہے، کس کا؟ یعنی تمہاری زبان تم کو نقصان پہنچائے گی، اسے محتاط رہنا۔ تو یہ ایک فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھ لو۔ تو قابو میں رکھے گا تو دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ورنہ جو خاندان کا سکون تباہ ہو چکا ہے، آپس میں دوریاں ہیں، رنجشیں ہیں، ملال ہیں، تو زبان کی آفتوں کی وجہ سے آخر میں پکڑ ہوگی۔ تو نجات کا راستہ بتا دیا ایک جملے میں، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، کیا کرو؟ اور اس کے تم مالک بن جاؤ۔ دوسری چیز فرمائی تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلو۔ یہ ارشاد ہمارے لیے ہے، پہلا والا بھی ہمارے لیے ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام وہ ان چیزوں میں کہاں مبتلا تھے، الزام اور غیبت اور وہ ہم سے بچے ہوئے تھے ان سے۔ تو دوسری چیز فرمائی اپنے گھر میں رہو۔ حالانکہ اس زمانے میں اگر گھر سے باہر نکلے گا تو تب بھی تو صلاح کی مجلس مل جائے گی، ہے نا، نیک لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، جس سے نور ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے گا، مزید اعمال کی توفیق ہوگی۔ لیکن چونکہ آپ کا ارشاد قیامت تک کے لیے تھا، آپ سمجھتے تھے ایک زمانہ آئے گا بلا ضرورت گھر سے نکلے گا، کوئی کام وام تو ہے ہی نہیں، تو آوارہ لوگوں کے ساتھ پھرتا رہے گا، بے فکر گھومتا رہے گا اور وقت ضائع کر لے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ باہر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو، بال بچوں میں رہو، گھر کے کام کاج میں مشغول رہو، اور جو خالی اوقات ہیں ان کو عبادت میں گزارو، باہر مت نکلو۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ باہر جا کر یہ ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، برے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، تو ساری برائیاں ان کے اندر آ جائیں گی۔ ظاہر باہر نکلے گا تو جائے گا کہاں؟ تو یاروں کے پاس تو جانا پڑے گا نا۔ اور آپ نے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک وقت آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا، جب گیا دن میں کہاں کہاں پہنچے، شام کو کافر بن کر آئے گا۔ اور اب تو گھر میں بھی آدمی خطرے سے خالی ہی نہیں ہے، کیوں؟ انٹرنیٹ چالو کر دیا اور ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، کیا کیا چلنے دیکھ لے گا، تو جتنا بچہ کچا ایمان تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ تو فرمایا وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو تو مومن تھا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو باہر جا کر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا، اخلاق خراب ہو جائیں گے، لہذا بروں کی صحبت سے بچنے کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے ساتھیوں سے بہتر ہے آدمی کیا رہے؟ اکیلا رہے۔ اکیلا رہے گا تو بس اکیلا ہی ہے، نہ غیبت کرے گا، نہ دوسرے خرافات میں مبتلا ہو جائے گا۔ خاص طور سے برے ساتھیوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے تھے تاتوانی دور باش از یاری بد، یاری بد بدتر بود از ماری بد۔ اے انسان جتنا تم سے ہو سکے برے ساتھیوں سے دوری اختیار کر لو، کیونکہ برا ساتھی خطرناک سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ اگر ڈسے گا تو جان لے لے گا، کیا؟
اور ایک روایت میں کہ سانپ کا ڈسا شہید ہے، سانپ کا ڈسا، یعنی شہادت کی تو بہت سارے درجات ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے کسی زہریلے جانور نے کاٹ دیا اور جو ہے وہ مر گیا اس کی وجہ سے، تو ایک قسم کی شہادت مل گئی۔ لیکن یہ جو ہے یہ برا ساتھی یہ ایمان لے لے گا، کیا لے لے گا؟ ایمان لے لے گا، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا جان اور تمہاری جان اور تمہارا مال خطرے میں ہو تو مال دے دو، جان بچاؤ، مال پھر بھی ملے گا۔ لیکن جب تمہارا ایمان اور تمہاری جان خطرے میں ہو تو ایمان بچاؤ، جان دے دو۔ تو کیسے؟ فرمایا کہ وہ جب ایمان بچاؤ گے، جان دے دو گے، اللہ تعالیٰ دوسری جان دے دیں گے۔ مرنے کے بعد 60 گز کا آدمی ہوگا، نیا جسم اللہ تعالیٰ دے گا۔ دنیا کا جسم عارضی ہے، 80 سال 90 سال کے بعد آدمی کسی کام کا نہیں رہتا ہے، کان بھی کام نہیں کرتے، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، بعض لوگوں کی تو زبان ہی بند ہو جاتی ہے، اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں، 2 آدمی اٹھاتے ہیں، 3 آدمی اٹھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہو کہ جو باڈی اللہ نے دی تھی تو بس 70-80 سال کے اندر یہ جو ہے یہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں رہتا تو پھر وہ آرٹیفیشل دانت لگانے پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو مشین کے بغیر تو سنائی نہیں دیتا، چشمے بنانے پڑ دیتے ہیں، سر کے بال بھی نہیں رہتے ہیں، بعض لوگوں نقلی بال لگاتے ہیں، پھر کیا کیا کرتے ہیں۔ مطلب تو یہ کہ آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جو جنت میں جسم دے گا اللہ تعالیٰ 100 سال کے لیے، وہ ابداً ابدا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کی آنکھیں کروڑوں برس گزر جائیں گے، آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کروڑوں برس گزر جائیں گے، سر کے بال برابر رہیں گے، کروڑوں برس۔ کان بھی کام کریں گے، ہاتھ بھی کام کریں گے، سارے اندر جو یہ ہے آرگنز ہیں یہ سب محفوظ رہیں گے۔ ہزاروں نہیں کروڑوں برس گزر جائیں گے تو نیا جسم دے گا۔ کیا؟ تو جس نے ایمان کو بچایا اور جان چلی گئی اس بیچارے کی، ایمان کو بچایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نیا جسم دیں گے۔ کیا دیں گے؟ نئی جان اس کو دے دی جائے گی اور وہ ابداً ابدا رہے گا۔ بہرحال یہ 2 چیزیں آپ نے فرمائی۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وب کے علی خطیئتک۔ کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر۔ سوال ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ کسی وقت آنکھ کی وجہ سے بدنگاہی ہو گئی، غیبت نہیں کرتا تو سننی پڑی، یا کچھ بھی نہ ہو، کبھی دل میں کسی کے بارے میں حسد آ گیا، چاہے ایک ہی مرتبہ کچھ نہ کچھ آیا، تو معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ہم میں کون معصوم ہے؟ اس لیے فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ لوگوں اپنے آپ کو صاف و شفاف اور دھلا ہوا مت سمجھو، اللہ کو معلوم ہے کون دھلا ہوا ہے، صاف و شفاف ہے۔ اس لیے جب خطائیں ہوتی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی روئے، الحمدللہ آنسو بہائے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں رویا کرو، یا ایھا الناس ابکو فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر آنسو نہ آئیں پھر رونے کی شکل بناؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آنسو نہیں آ رہے ہیں، نہیں بہ رہے ہیں، تو پھر رونے کا کیا فائدہ، پھر کیسے روئیں گے ہم؟ آپ نے فرمایا کہ رونے کی شکل بنا لو، رونے کی اگر آنسو نہ آ جائیں تو رونے کی شکل بنا لی، کیونکہ آنکھوں کے آنسوں سے بہانا یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں بہت چاہتے ہیں رونا آئے لیکن آنسو نہیں آتے ہیں، بعض لوگوں کے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رونے کی شکل بنا لو، اس پر بھی رونے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ، دوزخی دوزخ میں روئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا امتی دنیا میں روئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں ایک وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے کس کے؟ عرش کے سائے کے نیچے۔ آپ خود دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، یا اللہ مجھے 2 آنکھیں ایسی دے دیں، کیا
جی اللہ مرعین حالتین تسقیان القلب بظروف الدم، ایک روایت من خشیتی، کیا من یشق خشیت، آپ کے خوف سے روئیں. اس سے پہلے قبل ان تکون الدموع دمن، دم من خون، دموع من آنسو، اس سے پہلے تو یہ فرمایا کہ مجھے 2 آنکھیں ایسی عطا فرما جو بہت آنسو بہانے والی ہوں، جو میرے دل کو سیراب کر دے. جب آدمی روتا ہے اللہ کے سامنے تو دل سیراب ہو جاتا ہے، ایک تسلی دل کو مل جاتی ہے. کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بہے گا، آنکھوں سے. اور جو ڈھاڑے ہیں، ڈھاڑے ان کو کہتے ہیں، یہ تاڑ کھنجے، یہ ٹھیکرے بن جائیں، یعنی سوکھ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یہ الحزب العظم میں یہ دعا موجود ہے. تو اسی طرح آپ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا آنسو بہانے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. فرمایا تان گریت طفل کے جوشد لبن، تان غردد ابر کے خندد چمن. جب تک بچہ نہ روئے ماں کا دودھ چھاتی میں جوش نہیں مارتا ہے. کیسے جوش مارے گا؟ جیسے بادل سے بارش نہیں برستی ہے، چمن میں بہار نہیں آتی ہے. تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا. تو استغفار کی مستقل فضیلت ہے. آپ نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت استغفار دیکھے گا، یعنی اس نے بہت توبہ کی ہے، آنسو بہائے، معافیاں مانگی ہیں. تو یہ 3 چیزیں فرمائی. کیا کیا چیز فرمائی؟ نمبر 1 اپنے زبان کو قابو میں رکھو. نمبر 2 بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت. بلا ضرورت مطلب ضرورت ہی نہیں، جب ضرورت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے تو نکلنا ہی پڑے گا. کھیت میں جانا ہے، دکان میں، لیکن بلا ضرورت کام کچھ بھی نہیں. کام چلو چکر لگا لیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آپ چلیے گاؤں لوگ دیکھیں گے بس سڑکوں پر ہے، کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس کام کو چکتے پیتاسن وندس بس. اور گاڑی والوں کو راستہ بھی نہیں ملتا، وہ ہٹتے بھی نہیں ہے نا. تو ادھر بھی پبلک ہے، ادھر بھی کرتے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہے. تو مجھے تعجب ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کم از کم یہ مسجد میں یہ وقت گزارتے، گھر میں گزارتے، کم از کم تلاوت کر لیتے، کچھ اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھ لیتے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس چیز کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا. اس وجہ سے بہت زیادہ وہ ضائع ہو جاتا ہے وقت. اللہ تبارک تعالی ہم کو وقت ضائع ہونے سے بچا لیجیے.